وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ، آیت نمبر 47، واو اور لام کے لیے کل، دیکھیں سارے کلمات تو ہماری زبان کے، پھر بھی کوئی کہے کہ یہ قرآن حکیم بڑا مشکل ہے تو تعجب ہوتا ہے۔ یہ میں کر کے آ رہا ہوں، میں تو جو آگے اور پیچھے چند علامتیں لگی ہوئی ہیں انہی کو بار بار دہرا رہا ہوں نا، تو باقی اندر کلمات تو ہماری اپنی ہی زبان کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا افلا تتفکرون افلا تتدبرون، کیا میرے قرآن پہ غور فکر و تدبر نہیں کرتے؟ ذرا غور فکر کرتے تو آپ کو یہ سارا ہی پہلے سے آ چکا ہوتا۔ وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، لام کے لیے کل، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، امتن، امت کا کلمہ بھی اردو میں یہ گولتے کے ساتھ لکھا ہے، ہم کلیتے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے ہے رسول، کوئی رسول، ہر امت کے اندر انہی میں سے اللہ نے رسول اٹھایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رُسُلُهُمْ، پس اذا جب، جاء آ گیا، رسولہم ان کے رسول، رسولہم ان کے رسول، جب ان کے رسول ان کے پاس آ گئے، قضیہ، فیصلہ ہو گیا، بینہم ان کے درمیان، پھر ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے، قضیہ بینہم، تو اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی پورے انصاف کے ساتھ اللہ کر دیتے ہیں۔ بالقسط، اس لیے کہا با کے ساتھ القسط، قسط کون سا کلمہ ہے جو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا؟ بے بھی، قسط بھی۔ وہم، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، ہم وہ سب لوگ، لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ وہ اور ہم وہ سب لوگ، لا نہیں، یظلمون مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے، اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی، تو یعنی اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم نہیں کیے جاتے، پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام